جی ٹی ٹی پی ایک چیلنج ہے ہمارے لیے. یہ لوگ تو پاکستان سے ہی اٹھے ہیں اور 9/11 کے بیک گراؤنڈ میں یہ سامنے آئے. اس سے پہلے یہ اسپلنٹر گروپس میں سے تھے اور یہ افغان طالبان کے ساتھ جب وہ ایکٹیو ہوئے افغانستان میں اراؤنڈ 2003 آنورڈس تو یہ بھی ان کا ساتھ دیا. اس وقت ٹی ٹی پی کا وجود نہیں تھا، اس کا وجود تو 2007 میں آیا. جی لیکن ایک چیز میں شروع میں ہی کہہ دوں، ٹی ٹی پی کوئی مونولیتھ نہیں ہے، ایک ایسا یونائٹڈ فورم نہیں ہے. اس کے اندر یہ قبائلی بنیاد پہ قائم ہے اور اس میں جو قبائلی پش اینڈ پل فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بھی واضح ہیں اور ان کے اپنے ایریاز انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں، وہ بھی قبائلی بنیاد پہ ہیں. تو لیکن اگر 9/11 کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اب وہ چونکہ قبائلی لوگ ہیں تو وہ ان کے اندر وہ اسٹیٹس کو ڈسٹرب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے، تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ جب 9/11 ہوا امریکنز کسی کو پنش کرنا چاہتے تھے اور وہ پنشمنٹ افغانستان کے حصے میں آئی کیونکہ اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں تھا. تو اس پنشمنٹ کے لیے پھر یہ جو قبائلی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم کل تک تو آپ ہمیں مجاہدین کہتے تھے اور آج آپ ہمیں جو ہے منع کر رہے ہیں جہاد سے، اور آپ اب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لڑو گے امریکہ کے خلاف تو تم ٹیررسٹ کہلاؤ گے. تو ان کا موقف یہ تھا کہ یو ٹرن آپ نے لیا ہے. ان کا جو ایڈریس تھا وہ جنرل مشرف تھے، ان کی حکومت تھی اور تو لہٰذا یہ اس طرح سے ایک کیفیت بنی اور اس نے اس ملک میں ہمارے خاص کر کے پی پروونس میں بدامنی کو جنم دیا. اور یہ چیز پھر 2007 میں انہوں نے اپنا یہ امبریلا آرگنائزیشن ٹی ٹی پی وہ بنایا. اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز آگے کیوں بڑھی، تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں اس وقت سے جو ہے اس میں جو پولیس ایکشن تھا، جو کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی تھی، اس کو ہی اسٹرینتھن کرنا چاہیے تھا. میرے نزدیک وہ شاید ایسا نہیں ہوا اور آج بھی اس کی یہی ضرورت ہے کہ ان پہ اگر آپ نے قابو پانا ہے تو آپ کو پولیٹیکل اونرشپ لینا پڑے گا اس پرابلم. جی لوگ جو ہیں رسپانسبل ہیں اپنے علاقے کے امن کے لیے، تو آپ کو ان کو آگے لانا پڑے گا. اور میرے نزدیک جو تھانے دار ہے پولیس کا، اس کی انٹیلیجنس سب سے بہتر ہوتی ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے جورسڈکشن میں کون سے سسپیشس کریکٹرز ہیں. اور پھر ساتھ میں ہی آپ نے اب جیسے فاٹا کو مرج کر دیا، اب اس مرج سے 2018 میں یہ ہوتا ہے انڈر این ایکٹ آف پارلیمنٹ، انڈر این امینڈمنٹ آپ لے آئے. اچھی بات ہے اس لیے کہ دیٹ ریفلیکٹڈ دا ول آف دا پیپل. لیکن اس کے ساتھ ہی پرومس یہ تھا کہ 1 ٹریلین روپیز اس مرج ڈسٹرکٹس میں خرچ ہوں گے. وہ آج تک صرف 72 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. حالانکہ یہ 2018 میں اناؤنس ہوتا اور اٹ واز اناؤنس کہ another 10 years میں یہ 1 ٹریلین روپیز خرچ ہوں گے. یہ نہیں ہوا. تو جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جس نے یعنی لوگوں کی آلموسٹ 100 بلین پر ایئر ہو گیا. جی تو ان کو جو جس نے سوشو اکنامک چینج لانا تھا ریجن میں وہ پاسبل نہیں ہوا. اور یہ ٹی ٹی پی کیا ہے، وہ بھی تو فٹ سولجرز ہیں، وہ ان کو منتھلی تنخواہ ملتی ہے، ریٹس کہاں مختلف سے ہیں. یہ ظاہر ہے انہوں نے ریسورسز جنریٹ کیے. تو اس میں جو ٹی ٹی پی کے میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں انڈیا جو ہے وہ اس کو فائنینشیل سپورٹ کر رہا ہے. ٹی ٹی پی کو شاید پتہ بھی نہ ہو کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں. انڈیا نے جب سے 9/11 کے بعد جو ڈسپنسیشن افغانستان میں آئے تو انڈیا کو کھل کھیلنے کا موقع ملا. تو اور جب یہ ٹی ٹی پی وجود میں آ گیا تو اس کو فائنانس کرنے کے لیے انڈینس نے افغان پراکسی کا سہارا لیا.
تو وہ افغان پراکسیز آج بھی موجود ہیں. شاید ٹی ٹی پی کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس اگر آپ کے پاس نہیں، لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے تو ایویڈنس بھی دیا ہے اور امپورٹنٹ کیپٹلس کے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. یہ ایسا ہے کہ اس میں جو افغان پراکسیز ہیں ان کو انڈیا جو ہے اس کے لیے وہ ایسا کیوں کر رہا They ہے are کہ operating from Oman. اس وجہ سے جی نہیں فرام ادر کنٹریز موسٹلی گلف اسٹیٹ سے، اور وہاں سے وہ افغان پراکسیز کو کے ذریعے ان ٹی ٹی پی کو دیتے ہیں. اب مثلا ایک سادہ سے میتھمیٹکس ہے، 6,000 کے قریب ٹی ٹی پی ہیں، ان کے ساتھ ہی ان کے جو لواحقین ان کے خاندان ہیں وہ کوئی 70,000 کے قریب بنتے ہیں. یہ 70,000 لوگ کا خرچہ پر ڈے اگر آپ لگائیں تو یہ ملینز آف ڈالرز میں آتا ہے. یہ افغان طالبان کی بس کی بات نہیں ہے، اس کو کوئی ہے جو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ افغانستان کے جو ہمارے بارڈرنگ ایریاز ہیں، خوست دوسرے تیسرے، وہاں پہ جمعہ کی نماز کے بعد چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے، لیکن وہ اتنا نہیں ہے. تو بلک جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے، اور وہ چندہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے لوگ اکٹھا کرتے ہیں، وہ ٹی ٹی پی کے لیڈرشپ کو ملتا ہے اور پھر وہ آگے ڈسپرس کرتے ہیں جو اپنے فٹ سولجرز کے لیے. اور اس کے بعد آپ کو یہ انڈیا کے لیے بڑا ایک سستا سودا ہے ان آرڈر ٹو کیپ پاکستان بزی. اور ایک سیکنڈ انہوں نے فرنٹ اوپن کیا ہے جس میں ان کے لیے بہت سستے میں یہ پاکستان میں وہ نہ صرف ٹی ٹی پی ہے بلکہ وہ بلوچ ڈسیڈنٹس کو بھی جو ہے ان کو بھی اسی طرح ان کو تو اوپنلی وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کے لوگ کا آنا جانا جو ہے وہ سارا ہو رہا ہے، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے. یہ سب ہو رہا ہے، وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے سیکنڈ فرنٹ اوپن ہے، کیونکہ ڈائریکٹ فرنٹ انڈیا جرأت نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو پتہ ہے اس کو ٹٹ فار ٹیٹ جو ہے جواب ملے گا. لیکن یہاں پہ یوز کر کے یہ ٹیکٹکس استعمال کریں. میرا کہنا ہے کہ انڈیا اپنے ایک طرح سے آگ سے کھیل رہا ہے، کیونکہ جب آپ شیشے کے گھر میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. تو یہ انڈیا کے لیے بھی کاسٹلی ہو سکتا ہے. ریلیجن استعمال ہو رہا ہے جبکہ ریلیجن کی اسپرٹ تو نہیں ہے، کیونکہ قتل و قتال آپ اس جگہ کر رہے ہیں کس بیس پہ کر رہے ہیں. ٹی ٹی پی کا اپنا آئیڈیالوجی اگر جس بیس پہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک چیلنجیبل ہے. مثلا وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان اسلامک ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی کون سی کلاز ان اسلامک ہے. اور وہ اسلحہ نہیں پھینکنا چاہتے. یہ جب 2001 میں طالبان آئے انہی کی ریکویسٹ پہ مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ شروع ہوئے، تو ان کے نہ وہ اسلحہ پھینکنا چاہتے تھے، وہ اسلحہ بھی رکھنا چاہتے تھے. وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کو بھی وہ مانتے نہیں. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو انہوں نے ہینس کرائمز کے اگینسٹ انوسنٹ پیپل اسپیشلی آرمی پبلک اسکول کی جو معصوم بچوں کا مسیکر کیا، اس کو جو ہے وہ قانون کا جو ہے فیس نہیں کرنا چاہتے. تو اس میں حکومت پاکستان کا کیا حق ہے کہ وہ ان معصوم بچوں کے قاتلوں کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا جائے عدالت کے ذریعے. یہ تمام حقائق ہے جس کو نہیں مانتے تھے. اور پھر یہ کہ ایک چیز بڑی ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرتی. جو کوشچن ہے وہ حکومت وقت کا حق ہے قانونی، کوئرسو پاور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اگلوں کا جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل ربے ہے. ٹی ٹی پی کو اگر پاور چاہیے تو ملک کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل وے موجود ہے، جیسے دوسری ریلیجس پارٹیز پاکستان کے اندر فنکشن کرتی ہیں. وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر اپنے حکومت میں بھی آئی ہیں، اپوزیشن میں بھی بیٹھتی رہی ہیں. تو اس لیے یہ جو بندوق کے زور پہ قانون لانا یا قبضہ کرنا، اس کو کوئی بھی سویلائز معاشرے جو ہیں صحیح تھا یا غلط تھا. سوال یہ ہے کہ ٹیبل پہ کیا تھا. ٹیبل یہ تھا کہ تمہیں سرنڈر کرنا ہے. ٹیبل پہ یہ تھا کہ تمہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہے. ٹیبل یہ تھا کہ یو ہیو ٹو فیس دا لا ٹو اگینسٹ ہیومن ہینس کرائمس یو ہیو کمیٹڈ. وہ نہیں مانے، بات ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی. یہ تھا. اور آپ نے یہ سوال کیا کہ آیا افغان طالبان جو ہے وہ اس جو
ٹی ٹی پی والے ہیں ان کے ساتھ ڈسٹنس رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے. تو اس وقت تک تو شواہد یہ ہیں کہ نہیں ہیں. آئندہ ہوتے ہیں انہوں نے کچھ یقین دہانیاں کرائی تھیں, وہ ابھی تک سامنے نہیں آئیں. تو وی کین کیپ آور فنگرس کراسڈ. اس کو کوئی بھی انڈورس نہیں کر سکتا. یہی تو افغانستان کے ساتھ ایشو ہے ہمارا کہ ہم جو پاکستان کے اندر ٹی ٹی پی اگر کچھ کر رہا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ وہاں سے کراس کرتے ہیں, ان میں افغان نیشنل بھی شامل ہوتے ہیں. ایسے کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں افغان نیشنل مارے گئے ہیں اور ان کی ڈیڈ باڈیز افغانستان کے حوالے بھی کی گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیے جو سورس آف کنسرن ہے وہ یہ ہے, اور اسی لیے افغان طالبان کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ٹی ٹی پی جو ہے ہمارے لیے مسئلہ, آپ کے لیے بھی اتنا ہی مسئلہ بن جائے گا. ان کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ آئی ایس کے پی کو جوائن نہ کر لے. آلریڈی شواہد ہیں کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہیں وہ آئی ایس کے پی جوائن کر چکے ہیں. تو اگر یہ بات ہے تو پھر اس لیے اور بھی لازم ہو جاتا ہے کہ پاکستان اور افغان حکومت وہ تعاون کریں تاکہ آئی ایس کے پی کا بھی کالا کما ہو سکے اور جو ہے ٹی ٹی پی اور ان کے لوگوں کو بھی نیوٹرلائز کیا جا سکے. نہیں, میرے خیال میں کام ہو رہا ہے, وہ اپنی جگہ وہ, لیکن وہ جو لیفٹ اوور ہے وہ میرے خیال میں بہت ہی ٹف ٹرین ہے. تو وہ ادھر وہ میرے خیال میں بارڈر کراسز کے لیے بھی مشکل ہوگا, وہ اتنے فریکوینٹ روٹس نہیں ہیں. اور یہ فینسنگ کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بالکل بند کر دیا ہے, اس لیے کہ وہ جو بارڈر پوائنٹس ہیں وہاں تو گیٹس ہیں, لوگ الاؤ کیے جاتے ہیں جو قانونی طریقوں سے آ سکتے ہیں. یہ فینسنگ ایک ایکسٹرا ڈیٹرنس ہے. باقی تو جو ہیومن میجرز ہیں سیکیورٹی کی وہ اپنی جگہ ہیں, وہ موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ ان کو جب ایسے کوئی غیر قانونی طور پہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے, ان کو وارننگ دی جاتی ہے. تو اس کے بعد اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر فائرنگ کا تبادلہ ہو جاتا ہے. جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا ایسے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے, یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ بھی اس کا تعلق صرف طالبان کی حد تک نہیں, پہلے اشرف غنی کرزئی یا جب سول وار ہو رہی تھی افغانستان کے اندر یا اس سے پہلے کمیونسٹ ایرا, تو اس ٹائم پہ بھی یہ چیزیں ہوتی تھیں. یہ کوئی نئی بات نہیں. تو وی ہیو ٹو مینیج آور افیئرز ود افغانستان انکلوڈنگ آور بارڈر مینجمنٹ. وہ نارمل ہے جیسے ہونی چاہیے, وہ انگیجمنٹ تو اپنی جگہ موجود ہے. ہمارے سفارت خانے کام کر رہے ہیں, آلموسٹ تقریباً 3000 ایوریج ویزا ایشو ہوتا ہے پر ڈے. یہ موجود ہے, تجارت چل رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان. تو یہ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا سیریس معاملہ ہے جتنا اس کو میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے. پھر میں آپ کو بتایا کہ ویزا ایشو ہو رہے ہیں, ورنہ تو پھر کیجولیٹی ہونی چاہیے کہ وی شوڈ اسٹاپ ایشوئنگ ویزاز, وی شوڈ اسٹاپ دا ٹریڈ. ٹھیک ہے, بارڈر پہ پھر صحیح معنی میں جو ہے وہ ہاٹ ہو جائے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو افغانستان کی طرح ڈیل کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان کے جو طالبان ہیں وہ نیشنل اینتھم پہ نہیں کھڑے ہوئے, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس قسم کے بینٹ آف مائنڈ, ان کا جو مائنڈ سیٹ کیا ہے. آپ کو ان لوگوں کو سیکھنا, انہیں بھی ابھی آداب حکمرانی سیکھنے, انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمس کو ان کو سیکھنا ہے. تو یہ چیزیں ان کو یہ بھی سیکھنا ہوگا کہ سینکٹیٹری آف دا بارڈر جو ہے کیسے مینٹین کی جاتی ہے. ایک وقت تھا کہ ان کے جو کافی جو طالبان سولجرز تھے وہ یونیفارم نہیں پہنتے تھے, فائرنگ ہو جاتی, پتہ نہیں چلتا تھا کہ ٹی ٹی پی نے فائر کیا یا افغان حکومت کی طرف سے فائر آیا. تو ان کو پھر ریکویسٹ کی جاتی کہ پلیز اپنے لوگوں کو کہیں کو یونیفارم پہنے. تو یہ چیزیں جی تو یہ اس لیے یہ ابھی انہوں نے بھی بہت کچھ سیکھنا ہے. ان کے لیے بڑا آسان تھا جب وہ اپوزیشن میں تھے, ہٹ اینڈ رن تھے, سوسائڈ بامبنگ کر گیا بھاگ گئے, کچھ نہیں تھی, کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اب وہ حکومت میں ہے, اب ان کو وہ ہر چیز کے رسپانسبل ہیں.
تو اس لیے ان کو رسپانسبلی بیہیو بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک آن گوئنگ اسٹرگل ہے، چلتی ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو بی الرٹ آل دا ٹائم اینڈ یو ہیو ٹو بی لکی آل دا ٹائم. وہ ٹیررسٹ تو ایک دفعہ لکی ہوگا، وہ اپنا کام کر دے گا، لیکن یو ہیو ٹو بی لکی آل ٹائم، یو ہیو ٹو بی ویجیلنٹ آل دا ٹائم. بات یہ ہے کہ یہ سچویشن آپ کی ہے، آپ کو نیوٹرلائز کرنا ہے. یو ہیو ٹو اسموک آؤٹ دا ٹی ٹی پی پیپل اپنے ایریا میں سے. اور اس کے لیے آپ جب پولیٹیکل اونرشپ لوگے، آپ جو ہے وہ اور پولیس سامنے آئے، اس کے پیچھے جو ہے باقی جو ہے سیکورٹی فورسز ان کے پیچھے ہونا چاہیے. میرے خیال میں نہیں ہے، اس کو آنا چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے. آپ کو ہمارے جو لوگ الیکٹڈ لوگ ہیں دوسرے سے، وہ اپنے کانسٹیٹوینسی میں نہیں جا رہے ہیں، جس جگہ پہ ڈسٹربنس ہے تو ان کو اونرشپ لینی چاہیے. ان کو جو ہے ایک تھانے دار کے جو ٹینیور ہے اس کو جو ہے ایک اسٹیبلٹی ملنی چاہیے. آپ ہر 3 مہینے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر کے کہنے پہ تھانے دار چینج کر دیتے ہو، تو ایسے تو اسٹیبلٹی نہیں آتی ہے. آپ کو لوگوں کو جو ہے ایک کانفیڈنس دینا ہے کہ دیر از رول آف لا. میرے نزدیک آپ رول آف لا لے آئیے، سب چیز ٹھیک ہو جائیں گے. افغانز بھی وہ آپ کے مزاج سمجھ جائیں گے. جس وقت ہمارا ایروژن آف رول آف لا ہے، لہٰذا آپ کے یہاں اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے، آپ کے یہاں یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی ہیں. تو آئی ایم اے فرم بلیور، آپ جب تک رول آف لا نہیں لاؤ گے آپ کو، اور رول آف لا اکارڈنگ ٹو دا رولس، ہر جو ہے ادارہ اپنا کام کرے. یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ یا اس کا جو فورٹے ہے وہ وزارت خارجہ ہے. کوئی اور کرتا ہے وہ اپنا تبصرہ تو کر سکتا ہے، لیکن اس پہ ایکچولی اگر وہ ایکشن لینا چاہے تو وہ غلط ہوگا. اس کے لیے ان کو فارن آفس کا NOC ضروری ہے. وقت کی کنسنٹ سے گئے تھے اور اس میں ایشوز جو تھے وہ ظاہر ہے، ایک مولانا فضل الرحمان تو ٹیررزم کے کانٹیکس میں گئے تھے، ان کے لوگ مارے گئے تھے باجوڑ میں. اور اس کے بعد اوور آل جو ہے ان کا بہرحال ایک سمبائوٹک ریلیشن شپ ان کا بھی رہا ہے طالبان کے ساتھ نظریاتی سطح پہ. اس کے بعد آپ جو ہے دوسرے علماء گئے تھے، مولانا بنوری گئے تھے، وہ علماء گئے تھے، مولانا عثمانی تقی عثمانی گئے تھے، بنوری نہیں، سوری تقی عثمانی گئے تھے. وہ میں جو ہے زیادہ جو ڈومینیٹنگ ایشو تھا وہ گرلز ایجوکیشن تھا کہ آپ اس طرح کے قدغن نہ لگائیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے، اور وہ بھی آپ دین کا نام استعمال کر کے، جو کہ ایک اسلام کی غلط انٹرپریٹیشن ہے کہ آپ لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے وہ آراستہ نہ ہونے دیں یا ان کو کام کرنے کا حق ان سے چھین لیں. یہ اور اس کا یہ کہیں کہ ہم اسلام کے مطابق کریں، یہ ایسا ٹھیک نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے وہ جس قبائلی معاشرے کو یہ ریپرزینٹ کرتے ہیں اس حد تک تو وہاں قبائلی روایت کے مطابق تو شاید پابندیاں ہیں، وہ پاسبل ہیں. مثلاً یہ ہے کہ جب کرزئی اور شوغانی گورنمنٹ تھی، لڑکیوں کی تعلیم پہ کوئی پابندی نہیں تھی. اس کے باوجود تقریباً 2/3 گرلز جو تھی وہ اسکول نہیں جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ وہ ان کی کنزرویٹو ٹریڈیشنز کی وجہ سے تھی. لیکن آپ رائٹ چھین نہیں سکتے ہیں. تو یہ چیزیں تو اس لیے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ وہاں اسلام ہے ود افغان کریکٹرسٹکس. تو اس لیے وہ یہ اپرچونسٹک اپروچ ہے. اس کو آپ اپنی ٹریڈیشنز کو مذہب بنا کے پیش کریں تو یہ ایک اسلام کا غلط ماڈل آپ پیش کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے اور وہ باقی دنیا جو ہے وہ غیر اسلامی دنیا جو ہے وہ اس کو ماڈل بنا کے پیش کرتی ہے. وہ اسلام کا ایک ہارریبل ماڈل سامنے آتا ہے. یہ ایسا نہ کریں، یہ بہت غلط پریسیڈنٹس ہم سیٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک منبع ہیں اسلام کا اور آپ ہی آپ ہیں. آپ جزیرے میں نہیں رہتے، آپ دنیا کا حصہ ہیں. اور آپ کے اس طرح کے ماڈل سے آپ کے خیال میں ایون مسلمان جو ہیں وہ بھی آپ سے دور ہو جائیں. ہمارے ساتھ ان کے ہم فورم پہ موجود ہیں.
ماسکو فارمیٹ میں بھی ہے. پھر پاکستان، چائنا اور افغانستان کا ایک ٹرائلیٹرل فورم بھی موجود ہے. اس فورم میں لاسٹ مئی میں چائنا کے وزیر خارجہ تشریف لائے تھے. افغان انٹرم فارن منسٹر متقی صاحب تشریف لائے تھے. بلاول صاحب فارن منسٹر تھے. اس کے اندر جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ تھا اس میں متقی صاحب نے افغانستان کی طرف سے کمٹمنٹ دیا تھا کہ وہ ETIM اور TTP کے خلاف ایکشن لیں گے. یہ ایک ریٹرن فارم میں موجود ہے. سوال یہ ایک تمام یقین دہانیاں ہو چکی ہیں، بٹ عمل نہیں ہوا. ابھی عمل نہیں اس پہ. تو یہ چیزیں تعلقات ہمارے بھی خراب ہیں. میں پھر تکرار کروں گا، خراب نہیں ہیں. ہمارا جو سمبایوٹک ریلیشن شپ ہے وہ شاید چائنا اور باقی نیبرہڈ کا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کامن ایتھنیسٹیز ہیں اور ایکچولی بارڈر پہ ہیں اس سے فرکشنز آ جاتی ہیں، لیکن وہ کبھی جدا نہیں ہوتے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ہمارا جس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ ہے وہ باقی ان کے جو 5 نیبرز ہیں ان کا نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ہمیں بہت سینسیٹیو ہونا پڑے گا، اور ہمیں جو ہے پاکستان افغانستان کے معاملے میں کے مقابلے میں تو ایک ریسورسفل ملک ہے. تو اس لیے ہمیں ذرا دل بھی بڑا کرنا پڑے گا. یہ سیٹ بیکس ہیں. بلوچستان کا اب ایشو ہے. اگر آپ اس کو ان کے لوگ کہیں کہ جی یہ انڈیا کھا رہا ہے، لیکن ایشو بلوچستان کے اندر موجود ہے. آپ کو اس کو ایڈریس کرنا ہے. آپ کس طرح سے کرتے ہیں اس پہ تبصرہ ہو رہے ہیں، ہوں گے نہیں، لیکن ایشو ہمارا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کس کی میڈیشن لیں گے وہ ہمارا مسئلہ ہے. ادھر جو ہے TTP والا بھی آپ سمجھے زیادہ ہمارا مسئلہ ہے. ہم کو جو ہے اس پہ قابو پانا ہے. اب انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے میرے نظر. ہمیں جو جغرافیکل ایڈوانٹیج ہے، ہمیں جو کامن ایتھنیسٹی، کامن ریلیجن اور یہ تمام ایڈوانٹیجز حاصل ہیں، انڈیا کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ انڈیا کو کہ کشمیر کے موقف کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے. وہ نیوٹرل سٹانس رکھیں گے. وہ یہ تاریخ 47 سے اب تک کسی بھی افغان حکومت نے، یہ میرے پاس اس کے شواہد نہیں ہیں، طالبان نے میرے خیال میں ابھی ایسا نہیں کیا، اور میرے خیال میں وہ کریں گے بھی نہیں. میرا خیال ہے ابھی تک تو یہی ہے. لیکن یہ میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے میں آپ کو پھر ذرا آپ غور کیجئے. TTP کو ہم نے ہی کنٹرول کرنا ہے، چاہے بھلے کتنا ان کو پیسہ مل جائے. ٹھیک ہے، یہ جو ان ایشوز کو اور افغانس کے ساتھ بھی ہم نے ہی اس میں قبائلی طریقے سے بھی آپ نے ہی اس کو ڈیل کرنا ہے. جی، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ قبائل دونوں طرف ہیں وہاں پہ، لیکن اس طرح نہیں کہ بارڈر پہ پڑیں، لیکن ایزمنٹ رائٹ ہے دونوں سائڈ پہ. 60 کلومیٹرز ایچ سائڈ جو ہیں وہ قبیلے کے لوگ آ جا سکتے ہیں. تو وہ ایزمنٹ رائٹ کو یوز ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ایران کے اندر بھی تو جو ہے ایک پرابلم چل رہا ہے. جیش دل وغیرہ وہ وہاں پہ بھی مارتے ہیں ہمارے ساتھ بھی. تو اس لیے یہ ہمارے پاس تبصرہ ہے کہ جی ایران شاید فیسلیٹ ایسے میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ اگر ایران نے 16 جنوری کو اس سال جب انہوں نے مس ایڈونچر کیا، وہ ان کو ریئلائز بھی ہوا، پھر لہٰذا فوراً وہ پیچ اپ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم نے بھی رسپونڈ کیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ پاکستان جو ہے بہرحال ایران کے خلاف نہیں ہے، ایران کے حق میں ہے، اور اس نے اس ایشو کو ریزالو کیا. اور یہ ہماری جو ہے ایک آپس کی فرینڈشپ ہے، اسٹرانگ ریلیشن شپ ہے. مثلا یہ ابھی تو ٹروپس ہم نے ابھی ڈپلوائے کیے، وہ بھی ایران کی ریکویسٹ پہ. ہم نے ایران کے بارڈر سے پہلے تو ہمارے ٹروپس وہاں ہوتے بھی نہیں تھے. تو یہ ایک ہمارا ٹرسٹ ہے، یہ وہ بھی ایران کی ریکویسٹ پہ ہی ہم نے. اور اس کے بعد یہ کہ جیش دل کا جو اپریہنشن ریٹ ہمارا 100%. ہم نے اگر ایران سائڈ سے کوئی آیا ہے وہ یہاں پہ کیا ہے تو ہم نے ان کو پکڑا بھی ہے. یہ اس لیے ضرورت ہے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم بلوچستان پہ توجہ نہیں دیتے، میڈیا بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، آپ ذرا کیلکولیٹ کر لیں پچھلے جو ہے جب سے ایشو ہے اس میں بلوچستان پہ سوائے اس کے کہ جب بری خبر آتی ہے تو آپ بات، ادروائز بلوچستان کے بارے میں ہم کیا بات کرتے ہیں.